ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں نواز شریف کی واپسی ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر کوئی اب پوچھ رہا ہے، اور میرے خیال میں کافی اس کو فورس سے بھی کیا جا رہا ہے کہ آخر کب میاں نواز شریف کی واپسی ہوگی، کیونکہ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ جب تک میاں نواز شریف کی واپسی نہیں ہوتی اصل میں جو خان صاحب کو جو ہے وہ ٹکر شاید اس طریقے سے مل نہیں پائے گی. مریم نواز صاحبہ بخاری صاحب پہنچ چکی ہیں، ان کی جانب سے ایکٹیویٹی کا آغاز تو بہرحال کر دیا گیا ہے، لیکن یقیناً میاں نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ ایک بڑا اہم سوال ہے. انہوں نے تھوڑا سا تو یعنی تسلی دلائی، انہوں نے کہا کہ بس اب چند ہفتوں کی بات رہ گئی اور تیاری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. میرے خیال سے واپسی ان کی کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو سیاسی طور پر جو پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ چینج ہو جائیں گی اور بہت فرق پڑے گا اس سے. جو پاکستان مسلم لیگ نون کی کمپین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے یا اس وقت جو ماحول ہے اس سے ڈیل کرنے کے لیے جو قوت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے اور وہ نہیں ہو پا رہا، وہ ایک تو مریم نواز کی واپسی سے وہ ری ایکٹیویٹ ہوا ہے اور میرے خیال سے شی ول بی سکسیزفل ان ری لانچنگ دیٹ کائنڈ آف اور ریکریٹنگ دیٹ کائنڈ آف اے پریشر. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کہ یقینی جب نواز شریف صاحب یہاں ہوں گے اور مجھے اب یقینی طور پہ یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ وہ آئل ہو. پوچھو کیوں؟ جب بات ٹکٹ کی کنفرمیشن تک پہنچ جائے نا تو آپ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بدل گیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس تاریخ خانہ باقی ہے؟ میرے خیال سے تاریخ خانہ باقی ہے. اور میں میاں جاوید لطیف کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں جس نے یہ کہا تھا کہ اگر جنوری نہیں تو فروری کے کسی بھی ہفتے میں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں. تو وہ میرا خیال ہے ٹھیک ہونے والی بات ہو. کیسے ہوگا یہ؟ اس پروگرام میں ہم نے 3-4 مرتبہ یہ کہا کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے جب تک پرویز الہی کی حکومت پنجاب میں تبدیل نہیں ہوگی. سیناریو 1 ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا، ٹک ہو گیا. دوسرا یہ تھا کہ عدالت راستہ دے گی یا نہیں دے گی. تو ہم نے ساتھ ہی یہ ذکر کیا تھا کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں جن کے مقدمے کلوز اینڈ شٹ کیس ہو گئے، جائیداد کرک ہو گئی، اس کے باوجود وہ واپس آ گیا، وہ جائیداد بھی مل گئی واپس ان کو. پھر سلمان شہباز یہ دوسرے بندے تھے جن کو اسی طرح سے کورٹ سے راستہ ملا، ان کے خلاف بھی کیس تھا. اب یہی صورتحال ہے نواز شریف کی. فرق کوالٹیٹیو یہ ہے کہ ان کو 2 مقدموں میں سزا ہوئی ہے اور ایک ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے. ڈسکوالیفیکیشن تو ان کی کسی لمحے اڑ سکتی ہے. اچھا. کیونکہ وہ میل انٹینشن تھی. وہ آپ کو پتا ہے کہ بات پاناما سے شروع ہوئی تھی اور اقامہ پہ ختم ہوئی. اور اتنا فلمزی وہ آرگومنٹ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی فیکٹری سے جس میں وہ ڈائریکٹر تھے، ان کے پاس اقامہ تھا، انہوں نے تنخواہ نہیں لی. تو بہت ہی فلمزی وہ ہے، اس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی. وہ واپس ہو جائے گی. دوسرا سزا کے خلاف ان کی اپیل بہت دیر سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. اچھا. اس میں سے ایک سیریس مقدمہ جو ہے اس کو عدالت نے آلموسٹ اڑا کے رکھ دیا ہے، جس میں مریم نواز کو سزا ہوئی تھی اور مریم کے ساتھ ان کے شوہر کو بھی 1 سال کی سزا ہوئی تھی. وہ ریلیف نہیں ملا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک. اور اگر یہ آبزرویشن ہے سپریم کورٹ کی یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو پھر اس کا بینیفٹ بھی obviously نواز شریف صاحب کو ملے گا. ایک اور بات جو پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے خاص طور سے کہی جاتی تھی کہ اس کو مار پڑی ہے، ایک تو عمران خان کا جو امیج تھا، جو ان کی فین فالوئنگ تھی، جو ان کا پرسنالٹی کلٹ تھا، اور دوسرا جو ان کا سوشل میڈیا کا ونگ ہے جو بہت سٹرونگ تھا، ہے اور شاید ابھی بہت عرصے تک رہے گا. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلی دفعہ مریم نواز نے بہاولپور کے قیام کے دوران کھل کے بات کی ہے اور QR کوڈ جس کو کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے ورکرز کو دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے، بلکہ ایڈوائس کیا ہے اپنے تمام یوتھ ورکرز کو کہ آپ اس میں بس لینڈ کر جائیں، اس میں سوشل میڈیا کے وارفیئر. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا وارفیئر کو بھی مریم نواز صاحب ہی لیڈ کریں گے. انہوں نے اس کو وارفیئر ڈکلیئر کیا ہے. اور اب جب کہ یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ یہ ونگ جو ہے اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے ماڈرن پالیٹکس میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جو ٹوٹل فری ہینڈ ملا ہوا تھا نا PTI کے میڈیا ہینڈلرز کو، میڈیا کے جو لوگ تھے سوشل میڈیا کے خاص طور سے، ان کو اب جواباں غزل پیش ہونا شروع ہوگا. ویسے تو صاحب بڑی دیر کر دی، مہربان آتے لیکن دیر آئے درست آئے. ہاں دیر آئے درست آئے، اس لیے کہ آپ سوشل میڈیا کھول کے تو دیکھیں ذرا اپنا، آپ کو اب کہیں کہیں جواباں غزل پیش ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. اچھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ یہ وہ فورم ہے جہاں سے آپ کسی کے خلاف کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. لیکن اگر نیم آف دا گیم یہی بن جائے
تو پھر میرے خیال سے اس کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اچھا بقائی صاحب، اب باتیں ہیں ایک اور مدعے کے اوپر جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. مسلم لیگ نون میں کیا کوئی ڈویژن ہے یا نہیں ہے؟ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے کافی باتیں ہو رہی ہیں. مریم صاحبہ نے آج اس دھول کو کافی حد تک بٹھانے کی کوشش کی ہے، اور میں تو اس کو بڑا پازیٹیو جسچر ان کی طرف سے کہوں گی کہ انہوں نے بڑوں کا احترام کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی پارٹی جو سینئر پارٹی رہنما ان کی سرپرستی میں آگے بڑھیں گی. تو یہ بڑا ہی پازیٹیو قسم کا جسچر ہے. تو کیا لگتا ہے اب خاقان عباسی صاحب کو راضی کر لیں گے مریم صاحبہ؟ انہوں نے کہا تو ہے کہ میں خود جاؤں گی، بات کرے گی، دل کی باتیں ہوں گی. دیکھیں نا، جب آپ مسلم لیگ نواز کی بات کرتی ہیں تو آپ میری طرف اس طرح دیکھ رہی ہوتی ہیں جیسے میرا کوئی ذاتی معاملہ ہے اس کے ساتھ. آپ سمجھ رہی ہیں میری بات؟ میں تو بڑے اچھے جذبات کا اظہار میں گالیاں دیتا ہوں. میں تو بڑے اچھے جذبات کا اظہار کر رہی ہوں کہ وہاں پر بڑی پازیٹیو مجھے وائبس محسوس ہو رہی ہیں. آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بلکہ اس کی گفتگو کی جست پکڑ لی ہے. یس، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو میں جا کے خود ملوں گی ان سے، اور ایک ہم دل کی باتیں ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے. یہ اپروچ بتا رہی ہے کہ وہ مخاصمت کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی، بلکہ جا کے ان کو اپنا بزرگ بنا کے اپنے ساتھ ملائیں گی. اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خود نواز شریف صاحب نے بھی ان کو آنے سے پہلے بھی ہدایت کی تھی کہ جا کے آپ ان سے ملیں اور ان کے گریوانسز جو ہیں ان کو ایڈریس کریں. اور اب اگر ان کی طرف سے بھی یہ جسچر آ گیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ فروٹفل نہیں ہوگا. اس وقت مسلم لیگ نون افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس کے سینئر لوگ جو ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑیں یا اس سے ہمدردیاں ختم کر دیں. اسی طرح کی گفتگو ہم نے خواجہ سعد رفیق سے بھی سنی. خواجہ سعد رفیق بھی بڑے کڑے وقت کے ساتھی ہیں. انہوں نے جیلیں بھگتی ہیں اور ایک دفعہ نہیں، بار بار بھگتی ہیں. وہ جس کو کہنا چاہیے کہ پارٹی کے سٹالورٹس میں ہیں یہ لوگ. جہاں تک یعنی عباسی صاحب کا تعلق ہے، خاقان عباسی صاحب کا، ان کا سٹیٹس آپ اس سے طے کر لیجئے کہ ایک وقت میں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ ان کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے اور وہ 1.5 سال کے ٹینیور کے لیے پرائم منسٹر رہے. اچھا بخاری صاحب، ایسا لگ رہا ہے مریم بی بی کی باتوں سے کہ ان کو ادراک ہے اس چیز کا کہ اس وقت آپ کو جن حالات کا سامنا ہے، جس قسم کی اپوزیشن میں خان صاحب کی بات کر رہی ہوں اس کا سامنا ہے، وہ پارٹی میں جو ہے وہ کسی قسم کی ڈسٹربنس جو ہے وہ اس کو جو ہے ابھی افورڈ کرتے نہیں ہیں. اپنے سینئر رہنماؤں کو ناراض کرنا نہیں افورڈ کرتے. تو بڑی تحمل سے اور بڑے لہجے میں انہوں نے بات کی. اور میرے خیال میں اس میں شاید خاقان عباسی صاحب کو کریڈٹ میرے خیال میں اگر نہیں دیں تو زیادتی ہوگی. کل جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے بڑی ڈھنگ کی باتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں الیکشن بھی اگلا جو ہے وہ نون لیگ کے پارٹی ٹکٹ پر لڑوں گا. یس، دیکھیں یہ بہت تازہ بات ہے، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے کہ بہت دیر سے خاقان عباسی صاحب ناراض تھے. ان کی یہ ریزرویشنز کہ میں مریم کے نیچے کام نہیں کروں گا وہ تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ اس لیے ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اور خاقان عباسی صاحب بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. عہدے وائز اگر آپ دیکھیں تو دونوں کا سٹیٹس ایک ہے. ان کو پارٹی کی ری آرگنائزیشن کا کام اس لیے دیا گیا ہے کہ پارٹی صرف نواز اور نواز فیملی کی بات سنے گی، کیونکہ ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. یہ سارے لوگ یہیں تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے نواز شریف کی یا اس کی بیٹی کی یا اس کی فیملی کی کمپین کو اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کیا جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے تھا. سوری، میں نام لے کے بتا سکتا ہوں آپ کو. مریم نواز جب خاموشی اختیار کی انہوں نے 1 سال کے لیے، کسی بھی بڑے لیڈر نے بتایا مجھے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی انیشیٹ کی ہو. میاں جاوید لطیف چلاتا رہ گیا یہاں شیخوپور کے الیکشن میں کہ آ جائیں، وہاں کوئی نہیں گیا کمپین کرنے کے لیے، اکیلا وہ شخص کھڑا رہا. خاقان عباسی صاحب نے ایک چھوٹا سا جلسہ کیا تھا. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب مریم نواز واپس آئی ہے تو آپ نے دیکھا ان کے دوسرے دن سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی ہے. جو مسلم لیگ کا ہیڈ آفس ہے اس وقت مال ٹاؤن میں، وہاں ایکٹیویٹی آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کوئی ایسا شخص واپس آ گیا ہے جس نے پارٹی میں دوبارہ سے جان ڈالی ہے. صحیح. اچھا، یہ جو شخص واپس آیا ہے جن کی آپ بات کریں مریم بی بی، وہ ایسے ہی واپس نہیں آئی، وہ ایک تگڑے بیانیے کے ساتھ واپس آئی ہیں. تو میں اس کے بیانیے کی کل ہم نے گفتگو تو بڑی تفصیل سے ٹھیک. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد بات کرنی ہے ہم ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور اس کے اوپر سوالات، کون ذمہ دار. بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. مریم بی بی نے بھی اور شہر رحمان صاحبہ نے بھی بڑے اہم سوالات جو ہیں اس حوالے سے اٹھائے ہیں. پشاور میں جو دھماکہ اس کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت ہوئی ہے. بریک کے بعد ساتھ رہیے.